بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اور پھر تمہیں ہم نے تمہارا تسویہ کیا، خاص شکل و صورت ہم نے تمہیں دی۔ یہ اب اسپیسیفکلی ذکر ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کیونکہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے گویا پوری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا، کیونکہ تمہارے باپ کو ہم نے پیدا کیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر پھیلاتی ہے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ خاص رہا ہے۔ تعظیم کا سجدہ اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے بھی ہو جاتا تھا، چاہے وہ ماتھا رکھنا ہو اس کے سامنے، خواہ وہ ٹو باؤ ڈاؤن ہو، یعنی اس کے سامنے یوں سر جھکانا، لیکن اس امت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ختم نبوت کی برکت سے اب قیامت تک کوئی آسمانی خبر نہیں آئے گی، کشف، الہام یا اس قسم کے جتنے دعوے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں، سوائے ایک چیز کے، وہ خواب ہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، وہ 3 قسم کے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، یعنی مستقبل کی خبر آ سکتی ہے۔ اگر وہ آخرت سے متعلق ہے تو وہ تو قیامت والے دن ہی جا کے پتہ چلے گا، دنیا میں تو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا ہے، اور اگر دنیا سے متعلق ہے تو جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک آپ کنفرم نہیں کر سکتے، کیونکہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے نا۔ علم غیب مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورہ آل عمران میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اب قیامت تک کوئی ایسا معاملہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کو آخری درجے میں کامل کیا کہ جس طرح اگلی امتوں کے اندر کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوا، اس امت میں کشف بھی بین کر دیا تاکہ کوئی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار ہی نہ سکے، کسی کی جرأت ہی نہ ہو کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے۔ کشف الہام کے نام کے اوپر یا امتی نبی کے نام کے اوپر، جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے کیا، یہ دروازہ بین کر دیا۔ اسی طریقے سے توحید کے حوالے سے بھی آخری درجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی کہ سجدہ تعظیمی جو عبادت کا نہیں ہوتا تھا، رسپیکٹ کا ہوتا تھا، اگلی امتوں میں جائز تھا، وہ بھی اس امت میں حرام کیا، تاکہ کوئی یہاں سے بھی دروازہ نہ کھول لے شرک کا، کیونکہ اب کسی نبی نے تو قیامت تک نہیں آنا، توحید میں اگر اب رکھنا ڈلا تو اس رکھنے کو کون فیل کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا کہ نہ تو کوئی کشف الہام ہوگا تاکہ ختم نبوت آخری درجے میں ہو جائے، اور نہ ہی سجدہ تعظیمی ہوگا تاکہ توحید کے حوالے سے بھی ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ صرف خدا کا حق ہے، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت کی ہر شکل صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھے، عبادت کے نہیں تھے، جو اس امت میں بین ہے۔ اور اس کو سپورٹیو وہ آیت بھی ہے سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت کی، کہ نہ سجدہ کرو چاند کو نہ سورج کو، بلکہ سجدہ کرو اسے جس نے ان کو پیدا کیا۔
اور تفسیر تو پھر سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں آئی ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، عبادت کا سجدہ نہیں، رسپیکٹ کا، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اور پوری تفصیل تو آئی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر، کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. ابلیس کا مطلب ہے وہ شخص جو جیلس ہوتا ہے، حسد کرنے والا. لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا. اس آیت سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا اور اس نے نافرمانی کی، کیونکہ یہاں حکم کس کو ہوا؟ فرشتوں کو. اور ساتھ آیا کہ سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے. گویا کہ ابلیس وہ واحد فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. اس سے یہ گمان ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے، قصہ آدم اور ابلیس کے 7 دفعہ مختلف صورتوں میں ذکر میں وہ آیت نہیں آئی سوائے ایک جگہ کہ وہ ہے سورہ الکہف، آیت نمبر 50. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. کیونکہ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا، سورہ التحریم میں آیا کہ فرشتے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور سورۃ النساء میں آیا کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اب یہ تو اختلاف کثیر ہی بن گیا نا کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چیز آئے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر 6 جگہ پہ آ جائے کہ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے. اگر وہ 7واں مقام نہ ہوتا سورۃ الکہف والا آیت نمبر 50 تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ وہ جن تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی. 2 ہی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا، جن اور انسان. فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے لیکن اختیار نہیں ہے، وہ صرف نیکی کے کام کرتے ہیں. لیکن ایک ایشو پھر بھی اپنی جگہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو 7 جن کا تو ذکر ہی نہیں تھا، تو اس پہ سجدہ کرنا کیوں واجب تھا؟ یہ اکثر ملحدین کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے. اسی کے اوپر میرے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی، مجلس 144 جو آخری مجلس ہوئی ہماری، اس کے بعد پبلک سیشن شروع ہو گئے تھے، تو اس میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے. کہ دنیا میں بھی تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے، عربی زبان میں تو ہے، قرآن میں اکثر سیغے جو ہیں وہ مردوں سے خطاب کے ہیں، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. عربی زبان میں چونکہ ڈومیننٹ مرد کا سیغہ استعمال ہوتا ہے، عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. آج کی دنیا میں بھی اگر ایک ایسی کلاس ہے جس میں 50 اسٹوڈنٹس میں سے 49 میل ہیں اور 1 فیمیل، اور کلاس کا ریپریزنٹیٹو کلاس میں جب ٹیچر انٹر ہو اور وہ کہے بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو اکیلی لڑکی ہے اس نے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا، وہ ڈومیننٹ سیغہ بولے گا نا. تو اس تغلیب کے قاعدے کے تحت فرشتوں میں اس وقت جن بھی شامل تھا، جس کا نام عزازیل آیا ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر. عزازیل اللہ کا بندہ تو اللہ کا تھا لیکن نافرمانی کی، اور وہ نافرمانی کی اس نے جیلس ہو کے،
انسان سے حسد کیا، اسی لیے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا۔ اور تیسری بات اس کو سپورٹیو جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہی چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کا سبب بھی اس سے پوچھا ہے، تو اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، یہ تو حکم صرف فرشتوں کا تھا اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں۔ ویسے مولوی ہونا اسی قسم کی چیزیں نکال لیں بیچ میں سے، ٹھیک، اور مولویوں تواڈے نال تے شیطان بہتر نکلیا اس مسئلے چ، اوور آل نہیں پھر نہ کہنا فتویٰ لاتا ہے اس مسئلے میں، کہ اس نے کوئی جھوٹا ایکسکیوز نہیں دیا، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا ہے، میں تو بیچ میں شامل ہی نہیں ہوں۔ اسے بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ جنرل حکم ہو رہا ہے، تو میں فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اگرچہ میں جن ہوں لیکن میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا۔ یا وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی جو یہ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں نا، تو شیطان تو ان سے بڑا موحد تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے سجدہ کرنا ہے۔ تو سرکار یہ بھی کوئی قرآن میں لکھا ہوا، انہیں نبی دی تعظیم نہیں کی تھی جی، انہیں نبی کی تعظیم سیکنڈری چیز ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آپ پیغمبروں کو اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنانے کی بجائے اللہ کو پیغمبروں کا محتاج کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ اپنے پیغمبروں کا محتاج ہے؟ اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سی بات کروں، ہمارے ایمان کا تو لیول ہی کوئی نہیں۔ کوئی شخص ہمیں آ کے یہ کہے نا کہ دین آپ کا محتاج ہے یا اسلام آپ کا محتاج ہے یا اللہ اپنی دعوت پہنچانے میں آپ کا محتاج ہے، تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو، توبہ کرو۔ حالانکہ بکرا وہ ہوگا، ڈر ہمیں لگ جائے گا کہ چونکہ ہمیں تختہ مشق بنایا جا رہا ہے۔ سرکار اگر ہمارے ایمان کا کمزور ترین لیول ہے انبیاء کے مقابلے پہ، اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں ایک کلیم نہ کرے، تو جو امام الموحدین ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ وہم بھی آئے کہ ہم توحید کے اس حوالے سے کسٹوڈین ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ جب ہم نہیں سوچ رہے تو وہ پیغمبر کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے، انہیں تو اللہ کی شناخت بھی ہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ ساری صوفیاء نے اس قسم کی باتیں اور بیسیکلی انبیاء کی بھی تعظیم کرانا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ پھر اگے ٹرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعظیم ضروری ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری تعظیم کریں کیونکہ صحابہ کے لیے وہ پیر و مرشد تھے، تمہارے لیے ہم پیر و مرشد ہیں۔ اصل جو کڑنا یہ ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو تو کہتے رہتے ہیں جی فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، تو پوری زندگی فنا فی شیخ ہی رہتے ہیں، اللہ تے وہ رسول تک پہنچ دینی۔ وہ کہتے ہیں جی پیچھے تے اللہ ہی ہے نا جی، اللہ نے پیچھے کر دیتا۔ جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی تو رسول کا راستہ ہی بتا رہے ہیں، پیچھے تے رسول ہی ہے نا، اللہ بھی پیچھے، رسول بھی پیچھے، تے بابے تواڈے اگے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر ہم پیار محبت سے یہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، تو کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے خود بابے کھڑے کر دیے نا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر؟ اب اس نے نہ تو یہ بہانہ کیا کہ مجھے حکم نہیں تھا، نہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ صرف تجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا، میں پکا مواحد ہوں، میں وابی ہوں۔ وہ کہتے ہیں وابی سی، شیطان بھی وابی سی۔ ہاں، قال انا خیر من، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا، اندر کی غلاظت باہر آ گئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں۔ اور ریزن اس نے کیا بتائی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ اچھا یہ جو الفاظ ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ادھر اللہ ہے اور ادھر شیطان ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں،
اللہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بول رہا ہوں، نہیں، لیس کمثلہ شیء. یہ گفتگو کس سٹائل میں ہوئی، اس میں الفاظ تھے نہیں تھے، آواز تھی نہیں تھی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے. یا یہ اس کے ساتھ دل میں گفتگو ہوئی، یہ کوئی تفصیلات نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مان رہا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے، خدا کو اپنا پروردگار مان رہا ہے، اپنا پیدا کرنے والا مان رہا ہے، خدا کے پیرلل میں اپنے آپ کو طاقت نہیں مان رہا، طاقت اللہ کی مان رہا ہے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو بھی روح کھولی. اوے تسی جو کچھ بابیاں دے بارے کلیم کر رہے ہو نا، ہم بابوں کو تو برا نہیں کہتے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا ہوگا، لیکن اگر کسی بابے نے یہ بات بھی کی ہے نا تو وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے. ایسے بابوں سے تو شیطان بہتر ہے. اگر کسی نے ایسی بات کی ہے کہ شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے، اور آگے جب مہلت مانگے گا نا قیامت تک زندہ رہنے کی، وہ بھی اللہ سے مانگے گا. نوٹ کرنے والی بات ہے. اور تہاڈا بابا شیطان تو بھی ود گیا ہے، وہ کہنا ہے میں اسرائیل کو روح، یعنی اللہ نے اسرائیل کو بھیجا روح نکالنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے واپس کھولی. سرکار کسی بابے کو یہ گمان ہے نا کہ وہ روح واپس لا سکتا ہے، وہ سٹامپ پیپر پہ صرف مجھے لکھ دے کہ اگر انجینئر صاحب مجھے شہید کریں تو ذمہ داری میرے اوپر ہے. انہوں میں پبلکلی کیمرے دے سامنے شہید کرنا، اپنی روح واپس ڈال کے دسے، پھر میں انہوں مننا گا. ٹائم قیامت تک ہے بابے تیرے راستے. اور یہ سارے مانیں گے نہیں، اپنے آپ کو کوئی نہیں زندہ کر سکتا، کہانیاں بنائی ہیں. ہاں پیغمبر کو معجزہ مل سکتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو منوانا ہوتا ہے. پیغمبروں کے بعد کسی کو منوانا نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے صرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو مٹی کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن مٹی میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو آگ میں نہیں ہیں. سب سے بڑی کوالٹی جو انسانیت اور پورے کے پورے جاندار کا نظام پلانٹ ارتھ پہ مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے. مٹی میں آپ ایک بے قدر بیج بوتے ہیں، وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. ایک دانہ گندم کا بوتے ہیں، اس سے کتنے سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں. آگ میں کبھی دانہ پھینکیں اور اس میں سے کوئی چیز اگا کے بتائیں. باقی یہ چیز ہے کہ آگ جو ہے وہ بعض اوقات مٹی کی بھی ضرورت ہے. اینٹ پکانے کے لیے ہمیں آگ کی ضرورت پڑتی ہے. مٹی جو چیزیں تیار کرتی ہے گندم کی شکل میں، اس گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے آگ کی محتاجی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آٹا جو ہے وہ مٹی میں پھینکیں اور وہ روٹی بن کے تیار ہو جائے. نہیں، اس آٹے میں آپ پانی ڈالیں گے، گوندیں گے، پھر اس کی روٹی پکائیں گے. کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر. تو ہر چیز کو اللہ نے خوبیاں بھی دی ہیں اور کمزوریاں بھی دی ہیں، ورنہ تو مختلف چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی، لیکن اوورآل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس کا ثبوت نہ صرف یہ آیت ہے بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی اس کائنات میں، اس کے لیے جس جنس کو چوز کیا، جس اسپیشی کو چوز کیا، وہ انسان ہے. کون؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ کو انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق پسند ہوتی یا اللہ کے نزدیک وہ عزت اور اکرام والی ہوتی تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مخلوق میں، اس سپیشی میں پیدا ہوتے. لیکن تمام سپیشیز میں سے اللہ کی سب سے احسن ترین مخلوق، بشرطے کہ وہ اللہ کی مان لے، وہ انسان ہی ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ بات ہے. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مجھ سے کہیں کہ تم اپنا ایمان مجھے دو اور میرا ایمان لے لو، تو میں ان کے ساتھ اپنا ایمان ایکسچینج نہ کروں.
اگرچہ جبرائیل کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے. یاد رکھیے گا انسان صرف ان فرشتوں سے افضل ہیں جو پیغمبر نہیں ہیں. جو فرشتوں میں پیغمبر ہے نا کوئی انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بڑے بڑے 4 پیغمبر کون سے ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت جسے ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں. یہ 4 فرشتوں کے پیغمبر ہیں. پلانٹ ارتھ پہ سوائے پیغمبروں کے کوئی شخص بھی چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، صحابی ہو، سیدنا ابوبکر سے لے کے آخری انسان تک یا اگلی امتوں میں بھی، وہ فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود کہ حضرت جبرائیل کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے، میں کبھی اپنا ایمان ان سے ایکسچینج نہ کروں، کیونکہ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے تو خدا کی مرضی سے، اگر ہم نے خدا کو مانا ہے تو اپنی مرضی سے، کیونکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے. فرشتے تو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سرکار. اللہ تعالیٰ نے بارش کے اوپر، ہواؤں پہ، پہاڑوں پہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. کس کے لیے؟ انسان کی خدمت کے لیے. انسان کے لیے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو یہ جو انسان کے پاس اختیار ہے نا کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے اگر انسان اپنی اہمیت کو سمجھ لے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے وہ یہ آرگومنٹ ہی نہ دیتا کہ آگ بہتر ہے یا مٹی. آگ بہتر بھی ہوتی، تب بھی اللہ نے جب حکم دیا تو باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی. قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے. یعنی جو قرب کا مقام اللہ نے اس کو دیا